ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ان پر عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا مگر وہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی، فإن اللہ غفور رحیم تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں ان 12 افراد کا ذکر ہوا تھا جو اسلام سے پھر کر کے کفار سے جا کے مل گئے تھے، یعنی مرتد ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب تھے سوید جن کا نام تھا، ان کو اس بات پر بڑی شرمندگی ہوئی کہ ایمان کی نعمت کے بعد پھر جو ہے میں کفر کی غلاظت اور اس کے دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے بھائی، ان کے ایک بھائی تھے، اپنے بھائی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ معلوم کرو اگر میں کفر سے کو چھوڑ کر دوبارہ اسلام میں آنا چاہوں تو کوئی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو بارگاہ رسالت میں جب ان کے بھائی نے اس بات کا اظہار کیا تو اس میں اخیر کی آیت نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، وہ جو توبہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے ان لوگوں کا انجام جو اسلام کی نعمت ملنے کے بعد اسلام کو ترک کر دیں تو ان اور پھر وہ جو ہے اسی پر باقی رہیں اور اسی حالت میں وہ مر جائیں تو ان کا انجام کیا ہے آخرت میں اور دنیا میں اللہ رب العزت ان کا انجام بتا رہا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو۔ تو اللہ کی لعنت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ فرشتوں کی لعنت یہ ہے کہ فرشتے یا تو تمام فرشتے اس کے لیے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یا فرشتوں کی لعنت یہ ہے کہ یہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو چونکہ فرشتوں کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ ان کے نامہ اعمال کو لکھنا، تو یہ بندہ جب کہیں جاتا ہے، بت خانے میں گیا یا شراب خانے میں گیا تو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے فرشتوں کو بھی وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ تو فرشتے اگرچہ وہاں پہ جانا نہیں چاہتے ہیں لیکن ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جانا پڑتا ہے، تو فرشتے ان کے اوپر پھر لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ تیری وجہ سے کہاں میں چلا آیا، تو یہ فرشتے یا پھر وہ فرشتے جو حاملین عرش جسے کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کی لعنت ان کے اوپر ہے، کیونکہ وہ فرشتے اہل ایمان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور کفار کے لیے وہ جو ہے لعنت کی دعا کرتے ہیں۔ تو لعنت کا یہ مطلب ہے کہ فرشتے اس کے اوپر اس کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے محروم کر دے۔ اور دنیا میں اس لعنت کا یہ مطلب ہے کہ
اسے اگر دولت ملے تو دولت کی وجہ سے حق تو یہ ہے کہ دولت دینے والی ذات کا شکر ادا کیا جائے، وہ شکر ادا نہ کر کے اس کی نافرمانی کرے اور زیادہ وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے، سرکش ہو جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندے کے لیے لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جسے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی نعمتیں اتار رہا ہے اور دے رہا ہے، یعنی وہ نافرمانی کر رہا ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حلال و حرام میں فرق کچھ بھی نہیں، پھر بھی اس کی نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اسے آشائش ملتی جا رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اسے تم اللہ کی رحمت مت سمجھو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے اوپر وہ لعنت ہے۔ تو دنیا میں یہ لعنت ہے کہ نعمت ملنے کے باوجود اسے نیکیوں کی توفیق نہ ملے اور برائیوں میں اسے جکڑ دیا جائے، تو یہ دنیا میں اس کی لعنت ہے۔ اور آخرت میں لعنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے جنت کی نعمتوں سے اسے محروم رکھتے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یا تو لعنت میں، کیونکہ لعنت سے مراد یہاں پر رحمت سے دوری، اور جہنم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہی ہے، تو مراد اس سے یہ کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ جو کافر ہوں، ابتدائی طور پہ کافر ہیں یا مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے اور وہ اسی کفر میں رہے ہمیشہ، کبھی انہوں نے توبہ نہیں کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی پر وہ مر گئے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، پھر انہیں ہمیشگی کا عذاب انہیں دیا جائے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، یہ صرف کافروں کے ساتھ خاص ہے، باقی مومنین کے عذاب میں بھی کمی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب کو یا ان کے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ تو جن لوگوں کے گناہوں کو بخشا نہیں جائے گا اور ان کے عذاب میں کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہیں۔ یہ کافروں کے ساتھ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ خاص ہے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی کسی طرح کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مہلت نہیں دے گا۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لے اور توبہ کر کے پلٹ کے آ جائے، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ راستہ ہے جو بڑے سے بڑے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے، اگر بندہ صدق دل سے توبہ کرے۔ ایک صحابی آئے بارگاہ رسالت میں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہارے گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ کہا اللہ کی رحمت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میری رحمت کا، میں نے اپنی رحمت کے 99 حصے کیے ہیں، اس 99 حصے میں سے ایک حصہ میں نے دنیا میں اتارا ہے، باقی میں نے اپنے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ میں نے دنیا میں اتارا ہے اور باقی 99 حصہ میں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو ایک حصہ اللہ کی رحمت دنیا کے تمام مخلوقوں میں بانٹ دی گئی ہے، تو اس میں اتنی رحمت اور شفقت ہے کہ ماں کی ممتا کا کوئی جواب نہیں، باپ کی شفقت کا کوئی جواب نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی خاص ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ گناہوں میں لتھڑا ہوا تھا، اس کا بھائی نیک تھا، تو اس نے جو ہے بہت اپنے بھائی کو سمجھایا، لیکن اس کا بھائی راہ راست پر نہیں آیا۔ پھر اتفاق سے بیماری لگ گئی، بستر مرگ پہ پڑ گیا،
جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کے بھائی نے کہا کہ میں نے تمہیں بہت سمجھایا کہ نیکیاں کر لو نیکیاں کر لو، لیکن تم نیکی نہیں کیا، اب آخر وقت آ گیا ہے، اب تو عبادت کی تمہیں مہلت بھی نہیں مل رہی ہے، اب رب کے سامنے تم کیا جواب دو گے؟ تو اس شخص نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا معاملہ میری ماں کے حوالے کر دے کہ تمہاری ماں تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے گی وہ مان لیا جائے گا، تو میری ماں میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے؟ کہا ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، وہ تو یہی کہے گی کہ 1000 جرم کے باوجود وہ کہے گی کہ میرا بیٹا جنت میں جائے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس دنیا کی ماں کی بات ہے کہ اگر اسے محشر میں میرا معاملہ اس کے حوالے کر دیا جائے تو ماں 1000 جرم کے باوجود بھی جنت میں ڈال دے اور سب بخش دے، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو خیر اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد خواب میں اس نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، تو پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ معاملہ ہوا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس نے بخش دیا ہے۔ تو اللہ، ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں لا تیأسوا من روح اللہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں، مومن نا امیدی نہیں۔ نا امیدی اسی لیے کہا جاتا ہے نا امیدی کفر ہے، تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت قہاری اور جباری سے کبھی بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، یعنی جرم کے اوپر جری نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچ کر وہ تو غفور الرحیم میں سب بخش دے گا اور آدمی جرم میں کود جائے، یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کوشش کر کے گناہوں سے بچے، اگر شامت اعمال کی بنیاد پر یا شامت نفس کی بنیاد پر گناہ اس سے ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں وہ توبہ کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفاری کا یہ مطلب نہیں کہ گناہوں میں کودا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جباری اور قہاری کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی رحمت سے نا امید ہو جائیں، اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہوا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف بھی نہ ہوا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا ایک ایسا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اس دروازے سے جو جاتا ہے اس کے بڑے بڑے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا 19ویں پارے میں الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الا الذین تابوا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو صرف بخشتا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے برائیوں کو نیکی بنا دیتا ہے۔ تو جتنی زیادہ برائی ہوگی اتنی زیادہ نیکی بن جائے گی۔ اب اس کے رجسٹر میں اگر کروڑوں گناہ لکھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اسے بدل کر کے کروڑوں جو ہے اللہ تعالیٰ ثواب لکھ دے گا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور گناہوں پر کبھی جری نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن توبہ کے کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط تو توبہ کی یہ ہے کہ آدمی صدق دل سے توبہ کرے۔ یہ جو گال پہ انگلی مار لیتے ہیں توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، یا کان پکڑ لیا توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اور توبہ کا یہ مطلب ہے کہ شرمندہ ہو اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے۔ کیسا پختہ ارادہ؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ توبہ نصوح کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوح کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
توبہ نصوح کا یہ مطلب ہے کہ بندہ گناہوں سے اس قدر جس گناہ سے وہ توبہ کر لے وہ گناہ اس کا کرنا اتنا مشکل ہو جائے جیسے تھن سے نکلے ہوئے دودھ کو دوبارہ تھن میں ڈالا نہیں جا سکتا، ویسے یہ گناہوں کو چھوڑ دے تو دوبارہ یہ گناہ کر نہیں سکتا۔ یہ توبہ نصوح ہوتا ہے۔ اگر بندہ یہ توبہ کر لیتا ہے، اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اب یہ کہ توبہ کیا پھر اس کے بعد جا کر کے آدمی نے وہی گناہ کر لیا، پھر توبہ کیا پھر وہی گناہ کر لیا، تو وہ تو ایسے ہی ہوا کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دیا، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ تو ایسی توبہ اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کے رسول حدیث پاک میں گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ مذاق ہی تو ہے۔ آدمی کسی سے وعدہ کر لے، ٹھیک ہے آئندہ ایسا نہیں کروں گا، پھر جا کے وہی کام کرے، پھر وعدہ کرے نہیں کروں گا، پھر جا کے وہی کام کرے، تو بار بار کسی سے وعدہ کرے اور توڑے، تو وہ جس سے وعدہ کر رہا ہے وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ مجھ کو بیوقوف سمجھ رہا ہے، مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندہ پھر وہی کام کرے تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹھٹھا کرنا ہو گیا۔ تو ایک تو یہ کہ عزم مصمم کر لے وہ گناہ نہ کرے، دوسرا یہ کہ اگر وہ حقوق اللہ میں سے ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ گناہ کو تو ترک کرے ہی، پھر اگر وہ ایسی عبادت ہے جو عبادت بندے سے کبھی معاف نہیں ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، روزے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ توبہ اس بات سے ہے، مثلا گناہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اب اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو توبہ اس بات سے ہے کہ میں تجھ سے یہ عہد و پیمان کہتا ہوں مولا کہ آئندہ میں تیرے فرائض کو ادا کرتا رہوں گا، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا اور نمازوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ توبہ اس بات سے ہے۔ باقی پچھلی جو نمازیں چھوٹی ہیں وہ تو اس کے ذمے باقی رہیں گی، انہیں ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ توبہ کر دینے سے وہ معاف ہو جائے گا، نہیں، وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ توبہ کرنے سے وہ گناہ اللہ رب العزت معاف کرے گا جو وقت پر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو وقت پر نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ جو ہے بخشا جائے گا، باقی نماز معاف نہیں ہوگی۔ اور جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں سے غافل رہتے ہیں، تو غافل رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کے پڑھتے ہیں، یعنی قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، بے نمازیوں کے لیے نہیں، وہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ان کا تو اللہ ہی بہتر جانے کہ ان کا کیا عالم ہوگا محشر میں۔ تو اور اگر بندوں سے کا کوئی حق مارا ہے اور اس سے توبہ کر رہا ہے تو بندوں کا حق لوٹانا بھی ضروری ہے۔ مثلا کسی کا پیسہ لے کر کے دبا لیا یا اور کچھ کسی کی زمین دبا لیا ہے تو وہ اب اس کے لیے توبہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اس گناہ سے توبہ کرے جو اس نے غصب کیا، دوسرا جس کی زمین اس نے یا پیسہ اس نے لیا ہے اس کی وہ زمین اور پیسہ واپس کرے، اس سے معافی بھی مانگے۔ یہ تین کام وہ کرے تب جا کر کے اس کی توبہ ہوگی۔ اور بھی اس کے بہت سارے شرائط ہیں، اور اسی طریقے سے توبہ کے لیے ایک چیز اور ضروری ہے کہ وقت پر توبہ کرے، اور توبہ کا وقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے توبہ کا وقت یہ ہے کہ اس کے غرغرہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، یعنی جو جاکنی کا وقت ہوتا ہے، جو روح نکلنے کا جو وقت ہو جاتا ہے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور یوں اگر دیکھا جائے تو توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج پچھم سے نہ نکلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک دروازہ اپنی بارگاہ میں آنے کا ایسا کھول رکھا ہے کہ بڑا سے بڑا گنہگار بھی اگر رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا الا الذین تابوا، وہ جو توبہ کر لیں اس کے بعد وہ اصلحوا، اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔